الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میڈیا کے اوپر محمد علی مرزا اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں بڑے دقیق انداز میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ دراصل ایک ہنگامی خلافت تھی، اور اصل حقدار جو تھے وہ پہلے خلافت کے جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد وہ سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ ایسی خلافت تھی کہ جس پر صحابہ اکرام کا اجماع تھا، اور اس خلافت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے اشارات دیے تھے کہ تم میرے بعد جو ہے تمہیں خلافت ملے گی، میرے بعد جو ہے یہ اشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اپنے فعل سے اور اپنے قول سے دیا۔ ابھی موقع نہیں ہے تفصیل کا، انشاءاللہ ہم کسی دوسرے روز ریکارڈنگ کے اندر آپ کے سامنے اس حوالے سے وہ نصوص انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کے اندر یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ دونوں نے بیعت نہیں لی۔ تو عزیزان قدر اس حوالے سے جتنی بھی روایات آتی ہیں، چاہے وہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر ہو یا چاہے وہ جو ہے وہ دیگر کسی کتاب کے اندر موجود ہو، تو بات یہ ہے، حقیقت اور صحت والی بات یہ ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اعلان کیا تو اس وقت سیدنا امیر المومنین علی اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے بھی بیعت کی۔ اس کا ذکر جو ہے اگر آپ پڑھیں گے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ کے اندر ہے، اور سنن کبریٰ کے جلد نمبر جو ہے وہ 8 ہے اور صفحہ نمبر 143 سے، اور اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ دیگر محدثین نے، ابن حبان نے، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی توثیق کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے اس بات کا بیعت کا اعلان کیا، ممبر پہ تشریف لائے تو لوگ آتے رہے، اور لوگوں نے آ کر صحابہ اکرام نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اتنے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے تو آپ نے نظر دوڑائی اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ زبیر کہاں ہے؟ تو زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں اور آپ کے مفیزات بھائی ہیں وہ کہاں ہیں؟ جب وہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے زبیر، کیا مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کا ارادہ ہے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح سے پھر آپ نے نظر دوڑائی تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے لوگوں سے کھلوا کر ان کو بلوایا اور وہ اس وقت حاضر ہوئے، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں کی جمعیت کا توڑنے کا ارادہ ہے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ خلیفہ رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آگے بڑھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام حاکم کی المستدرک کے اندر، اور اسی طرح سے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر، اور اسی طرح سے امام بیہقی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ بالکل صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اب کچھ حضرات جو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وفات کے بعد جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی طوعاً و کرہن جو بھی آپ سمجھ لیں اس حوالے سے آپ نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت لی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی روایات آتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی اور بعد میں بیعت کی تھی، وہ dراصل امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مرسل روایات میں سے ہے جو قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ جو صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کا اعلان کیا تو زبیر بن عوام بھی تشریف لے آئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔
ان باتوں کا خلاصہ یہ کہ جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کو پسند نہیں کیا یا وہ ارادہ نہیں رکھتے تھے بیعت کرنے کے حوالے سے، وہ ساری روایات جو ہے وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے جو حجت جو ہے وہ اخذ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک مرسل روایات جو ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، وہ قابل حجت نہیں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو یہ بات معروف ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی گئی، تو بات یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا ابو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے بیعت کر لی۔ اب چونکہ لازمی سی بات ہے کہ یہ تفصیل طلب اتنا زیادہ ہے کہ اس پر اگر ہم بات کریں تو گھنٹوں بعد اس کے اوپر ہو سکتی ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تمام باتوں میں سے جو مختصر لب لباب جو صحیح منہج کے مطابق ہو یا جو آسان افہام اور تفہیم کے مطابق ہو تو میں وہ عوام کے سامنے اور ناظرین کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں، کیونکہ زیادہ علمی نوعیت کی بحث اور مباحثات جو ہے یا میں اسماء و رجال کی بحثیں کروں یا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جرح و تعدیل کے اوپر بات کروں یا جو ہے وہ جمع اور تقدیم اور تاخیر کی بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ نہ سکیں۔ لہٰذا مختصر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ روایات جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے اوپر تاخیر ثابت کرتے ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، اور جو روایت آتی ہے کہ علی رضی اللہ نے فوراً ابو بکر رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فوراً دل و جان سے آپ نے ان کو خلیفہ تصور کیا اور قبول کیا، وہ روایت صحت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ لہٰذا اس قسم کی باتوں میں آنے سے پہلے ذہن نشین رکھ لیا کریں کہ آپ کن ہستیوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ان کو ضرور سوچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے، کیونکہ صحابہ اکرام ہماری طرح عام انسان نہیں تھے، یہ بڑے اونچے اور بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سارے صحابہ اکرام کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔